اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ تب سوال کرنے والا سوال کرے گا کس کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے، تو کہنے والا کہے گا انہی آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے جن کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور کہیں آپ کی محبت میں یوں فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہو کوچے بسا دیے ہیں۔ اور آپ کی محبت میں کہیں یوں فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور کہیں آپ کی محبت میں یوں فرماتے ہیں لم یاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ اور کہیں آپ کی محبت میں یوں فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہیں آپ کی محبت میں یوں فرماتے ہیں کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اب انہی آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے، نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے۔ قدم 1400 سال پہلے رکھا تھا میرے نبی نے، قدم 1400 سال پہلے رکھا تھا میرے نبی نے، مگر اب تک ہرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے، مگر اب تک ہرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے۔ حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہر جگہ موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کوئی نہیں مٹا سکتا، کیونکہ حضور کا ذکر اذانوں میں ہے، حضور کا ذکر نمازوں میں ہے، حضور کا ذکر قرآن کے 30 پاروں میں ہے، حضور کا ذکر شج و حجر کرتے ہیں، حضور کا ذکر بیروبر کرتے ہیں، حضور کا ذکر خشکوتر کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا ذکر عاشق مصطفیٰ کرتے ہیں، حضور کا ذکر فرشتے کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے نمازوں کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے قرآن کے 30 پاروں کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے نمازوں کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے شجر و حجر کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے بیروبر کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے خشکوتر کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے انسانوں کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے عاشق مصطفیٰ کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے فرشتوں کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اللہ اکبر اللہ کے ذکر کو مٹانا پڑے گا۔ تاریخ گواہ ہے جب اللہ کا ذکر نہیں مٹ سکتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیسے مٹ سکتا ہے؟ اسی لیے میرے امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر، ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حاضرین محفل، آئیے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاؤں جس سے آپ کا اور ہمارا ایمان تازہ ہو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو چند کھجوریں عطا فرماتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس میں برکت کی دعا فرما دیجئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کھجوروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں برکت کی دعا فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اسے اپنے توشہ دان میں رکھ لو, جب تم چاہو تب اس مت سے نکال کر کھا لینا, لیکن یاد رکھنا کبھی اسے جھاڑ کر خالی نہ کر دینا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کھجوروں کو 30 برس تک کھاتے اور کھلاتے رہے, کئی من خیرات کر چکے, مگر ان کھجوروں کی برکت کبھی ختم نہ ہوئی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر کے بال سے لے کر ناخن مبارک تک آپ معجزہ ہی معجزہ ہے. اگر آپ مبارک ہاتھوں سے کسی کو کچھ عطا فرما دے تو اس کی برکت کبھی ختم نہ ہوتی. اسی لیے میرے امام احمد رضا کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا تمہارا ہمارا نبی. حاضرین محفل آپ حضرات ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, جنگ بدر کے موقع پر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو ایک درخت کی ٹہنی دے کر فرماتے ہیں کہ تم اس سے جنگ کرو. وہ ٹہنی آپ کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت اور نفیس بہترین تلوار بن گئی, جس سے وہ عمر بھر تمام لڑائیوں میں جنگ کرتے رہے, یہاں تک کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شہادت سے وہ سرفراز ہوئے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, نبی کے عشق کو دل میں پال رکھا ہے, نبی کے عشق کو دل میں پال رکھا ہے, یہی تو بخشش کا راستہ نکال رکھا ہے. کوئی تیرے مثال ہو ہی نہیں سکتا جہاں میں, کوئی تیرے مثال ہو ہی نہیں سکتا جہاں میں, رب ذوالجلال نے تجھے بے مثال رکھا ہے, رب ذوالجلال نے تجھے بے مثال رکھا ہے. حاضرین محفل میں اپنا بیان اس اشعار پر ختم کرتا ہوں. نبی وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.